بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ VIP مومنٹ ہو، سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ایویکیویٹ کرنا ہو، جنگلوں اور شہروں میں لگی ہوئی بے قابو آگ کو بجھانا ہو، آپ کو ہیلی کاپٹرز یقیناً نظر آتے ہیں، لیکن آج میں کسی بھی جنگ میں ہیلی کاپٹر کے رول اینڈ ٹاسک پر بات کروں گا۔ گن شپ ہیلی کاپٹر یا اٹیک ہیلی کاپٹر میں مشین گن، بم، راکٹس اور میزائل نصب ہوتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر جہاں اپنی فوج کو کور اور سپورٹ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہاں یہ دشمن کے کسی بھی بڑے زمینی حملے کی شدت اور ٹروپس کا اثار توڑنے کے علاوہ دشمن کے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے اور جارحانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ فوجی دستوں اور یونٹس کو جنگی حکمت عملی کے پیش نظر پہاڑی علاقہ جات میں بارڈر ایریاز میں ایڈوانس لوکیشنز کی طرف موو کرنا پڑتا ہے، جبکہ دشمن بلندوں والا پہاڑ پر سیف لوکیشن پر گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بلندی سے فوجی گاڑیوں پر سیدھا فائر کر کے کم تعداد میں ہونے کے باوجود بے بس کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں گن شپ ہیلی کاپٹر کی آمد دشمن کو بکھلاہٹ کا شکار کر دیتی ہے اور انہیں اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ آج کل جدید اٹیک ہیلی کاپٹرز میں ایئر ٹو ایئر میزائل فائر کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ دشمن کے ہیلی کاپٹرز یا کم بلندی پر اڑنے والے جیٹ جہازوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر باغیوں اور دہشت گردوں کے خلاف بڑا مؤثر ہتھیار ہوتے ہیں، جن کے بیس کیمپس دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان ہوتے ہیں، جہاں سے یہ اپنی اینٹی اسٹیٹ کارروائیاں پلان کرتے ہیں۔ ان سنگلاخ پہاڑوں میں لڑنے کی بہت پریکٹس ہوتی ہے۔ ایسی جگہوں پر زمینی دستوں کی ایکسیس اور ان پر غلبہ پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن اٹیک ہیلی کاپٹر ایسی جگہوں پر حملہ کر کے ان دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر کے ان کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ اٹیک ہیلی کاپٹر نہ صرف جارحانہ کارروائیوں میں حصہ لیتے ہیں بلکہ انہیں اپنے آپ کو اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور سرفیس ٹو ایئر میزائل سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ اٹیک ہیلی کاپٹر میں چونکہ فاسٹ فلائنگ، سلو فلائنگ، لیفٹ اور رائٹ موو کرنے کے علاوہ فضا میں اپنے آپ کو ہولڈ کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، لہٰذا یہ ہیلی کاپٹر پہاڑوں کی وادیوں میں درختوں اور عمارات کا کور لیتے ہوئے سیفلی نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اٹیک ہیلی کاپٹر میں الیکٹرانک وارفیئر سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے، جس سے اینیمی ریڈار کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر ریڈار کو جیم کرنے اور کنفیوز کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر میں موجود دستیاب فیچرز کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ جنگ میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے، کیونکہ انہی ایجنسیز کی طرف سے حاصل کی گئی معلومات کو سامنے رکھ کر ہی ساری پلاننگ کی جاتی ہے اور سیف روٹس کا انتخاب کیا جاتا ہے یا کم خطرناک راستوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہیلی کاپٹر پائلٹ کی مہارت اس سارے آپریشن میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور ایک ویل ٹرینڈ، سکلڈ اینڈ موٹیویٹڈ پائلٹ حالات کو اپنی فیور میں کر لیتا ہے۔ مختصر یہ کہ جنگ میں رسک فیکٹر تو ہوتا ہی ہے، آپ کسی کو سیفٹی سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر سکتے۔ گراؤنڈ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن اور سمارٹ پائلٹ آپ کی سیفٹی اور کامیابی کی شرح بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر فوجی دستوں اور ساز و سامان کی ترسیل کے ساتھ ساتھ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز، زخمی فوجیوں اور شہداء کی میتوں کو دور دراز پہاڑی علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر ایک ایسی ایریل مشین ہے جس کی لینڈنگ کے لیے کسی بھی رن وے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ کسی بھی مناسب جگہ پر ورٹیکلی لینڈ کر جاتے ہیں اور کئی دفعہ اگر ایمرجنسی میں ڈپلائمنٹ کرنا مقصود ہو تو ہیلی کاپٹر لینڈ کیے بغیر بھی روپ کی مدد سے سامان اور سولجرز پک اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ اب تو بہت سے ایسے ہیلی کاپٹر بھی ہیں جو سمندر میں پانی پر بھی لینڈ کر جاتے ہیں۔ ان میں یہ فیچر یا تو بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے اور مینوفیکچرنگ یہ ایسے کی جاتی ہے کہ وہ سمندر میں لینڈ کر سکیں۔ کچھ ہیلی کاپٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں پارشل ماڈیفیکیشن کر کے انہیں سمندر میں لینڈ کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔